تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام یا 2,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا میں لوگوں کے ہدایت کے لیے بھیجا، اور سب سے آخری نبی ہمارے آقا سید المرسلین ختم الرسل آمنہ کے لال حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، جب حضور کا نام آیا کرے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرو بغیر شرمائے ہوئے، اس لیے کہ نبی ارشاد فرماتے ہیں جو میرا نام سن کر ایک بار مجھ پہ درود پڑھتا ہے اس کے نام سے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اتنا سستا سودا ہے۔ محبت سے آپ لوگ جب بھی حضور کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھا کریے۔ سب سے آخری نبی میرے آقا کی ذات گرامی ہے، اور میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ صرف یہ نہیں کہ یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے، یہ کسی بھی فرقے کا ماننے والا ہو وہ سب یہی کہتے ہیں، ایک فرقے کو چھوڑ کر جو قادیانی اپنے آپ کو کہتا ہے اس کو چھوڑ کر سب کا یہی عقیدہ ہے کہ میرے نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، حضور آخری نبی ہیں۔ لیکن آئیے نبی کے بعد دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں اس روئے زمین پر ایسے شخص کو پیدا کیا، اور حضور کے بعد امت کی باغڈور ان کے ہاتھ میں دی گئی کہ میرے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بہت پیار بھی کرتے تھے، محبت بھی کرتے تھے، اور وہ بھی حضور سے محبت بہت کرتے تھے۔ ان کا نام ہے حضرت عبداللہ، اور ان کی کنیت جو ہے وہ ابو بکر ہے، اور ان کے القاب صدیق بھی ہیں اور عتیق ہیں۔ صدیق اور عتیق یہ ان کا لقب ہے۔ میرے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس صحابی اصحاب فیل کے واقعے سے 2.5 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی مکۃ المکرمہ میں۔ توجہ سے ساتھ میں اپنے نوجوان بھائیوں کو مخاطب کرنا چاہوں گا، اسلام ہم تک ایسے نہیں پہنچ گیا۔ یہ جو ہمیں اسلام ملا ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، کبھی کبھی جمعہ میں جاتے ہیں، تو یہ کس کا احسان ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ذات گرامی ہے کہ جب آپ نے کلمہ پڑھا، مردوں میں سب سے پہلے آپ نے ہی کلمہ پڑھا، یعنی اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے مسلمان آپ ہوئے۔ ہمارے یہاں ایک رویہ ہے، ایک زاویہ ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا، اور عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے کلمہ پڑھا، اور بچوں میں سب سے پہلے مولا علی مشکل کشا نے کلمہ پڑھا۔ اور آگے سنیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے کلمہ پڑھا۔ جب میرے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب اللہ کے قرب میں گئے اور اللہ سے باتیں ہونے لگی، آسمان پہ اس سے آگے سدرۃ المنتہا، پھر اس سے آگے عرش پہ بھی، پھر لا مقام میں اللہ کے قرب میں گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں ہوئی، جسے قرآن بیان کرتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اور کبھی اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ جب اللہ کے قرب میں پہنچے تو صرف 1 یا 2 کمان کی دوری تھی، حضور فرماتے میں نے اتنے قریب سے اپنے رب کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ، اتنے قریب سے اپنے رب کا دیدار کیا۔ حضرت موسیٰ پوری زندگی یہ خواہش کرتے رہے ایک بار رب کا جلوہ دیکھنے کو مل جائے، کوہ طور پہ جاتے رب سے باتیں کرتے اور ہمیشہ کہتے ہیں اللہ میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ نے اپنے شان کے مطابق اپنا جلوہ کوہ طور پہ اتار دیا، کوہ طور جل کے راکھ ہو گیا اور موسیٰ گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر، ایک جھلک بھی اس جلوے کی تاب نہ لا سکے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں،
کہ سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 صفحہ نمبر 8 پہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ مروٹھیا والے کتنا پاورفل ہو جائے، کتنا بھی ان کے پاس طاقت آ جائے، ایک بڑا پتھر لا کے رکھو اور کہو کہ تم پاورفل بنتے ہو، ذرا ایک لاٹھی اٹھاؤ پتھر پہ مارو، کیا اس سے پانی نکل سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن یہ اللہ کے ایسے نبی ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ پتھر پہ لاٹھی مار دیتے تھے، ایک چشمہ نہیں، دو چشمہ نہیں، ایک دھارا نہیں، دو دھارا نہیں، بلکہ 12 چشمے جاری ہو جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، 12 چشمے، وہ بھی پتھر سے، اتنے پاورفل نبی، لیکن ایک جھلک نہ دیکھ پائے۔ جب میرے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں رب کے قرب میں گئے، اللہ کا دیدار کیا، اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے حبیب آئے ہو کیا لے کے آئے ہو، میرے لیے تحفہ کیا لائے ہو؟ تحفہ بھی دینا لینا یہ سب حضور کی سنت ہے۔ تو اللہ پوچھتا، توجہ سے سنیے، پہلے علمی گفتگو تھوڑا سا کریں گے پھر آگے اپنی گفتگو کو بڑھائیں گے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب، میرے لیے کیا لے کے آئے ہو؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ ہم پڑھتے ہیں ہر نماز میں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ جتنی عبادتیں ہیں مالی بدنی اے اللہ وہ سب میں تیرے لیے لے کے آیا ہوں۔ جواب کیا ملتا ہے؟ السلام علیکہ ایہا النبی، اے محبوب آپ پر سلامتی ہو، اے محبوب آپ پر سلام ہو۔ اب دیکھیے رب کی اور محبوب کی گفتگو ہو رہی ہے، اللہ اور اس کے مصطفیٰ ہیں، اس کے حبیب ہیں، اس کے پیغمبر ہیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت ہم جیسے گنہگاروں کو وہاں بھی فراموش نہیں کیا۔ رب سے گفتگو ہو رہی، ڈائریکٹ اللہ سے ہو رہی ہے۔ نبی فرماتے التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام، اللہ ارشاد فرماتا السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اتنا جب ہوا نا تو پھر میرے آقا نبی مکرم وہاں بھی فراموش نہیں کیا، ارشاد فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ پھر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ میرے ان امتیوں پر بھی سلام ہو جو تقوی اختیار کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہمیں وہاں بھی یاد کیا حضور نے۔ حضرت قسم ابن عباس کہتے ہیں اے شراب کے قریب جانے والوں، اے جوا کھیلنے والوں، اے گناہوں کے دلدل میں ڈوبنے والوں، ذرا دیکھو تو صحیح، تمہارا باپ بھی تمہیں یاد نہیں کرتا، ہر وقت تمہاری ماں بھی تمہیں یاد نہیں کرتی، جس سے تم محبت کرتے ہو بیوی سے وہ بھی تمہیں ہمیشہ یاد نہیں کرتی۔ نبی کی وہ ذات گرامی ہے، میرے آقا جب دنیا میں تشریف لائے تب بھی اپنے گنہگار امتیوں کو یاد کیا، نبی معراج میں گئے تب بھی یاد کیا، حضور جہاں جہاں سفر کیا اپنے گنہگار امتیوں کو یاد کیا۔ اب یہ بتاؤ مرنے کے وقت کون یاد کرتا ہے؟ انتقال کے وقت کون یاد کرتا ہے؟ یہاں تو جب لوگ مرنے والے ہوتے ہیں بیوی کو بھول جاتے ہیں، بچوں کو بھول جاتے ہیں، رشتہ دار کو بھول جاتے ہیں، عزیز و اقارب کو بھول جاتے ہیں، وہ پہچانتا نہیں یہ کون آنے والا آیا ہے۔ حضرت قسم ابن عباس کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے حضور کو، اپنے نبی کو قبر میں اتار دیا، آخری وقت تھا، میں نے دیکھا حضور کے لبھائے مبارک ہل رہے تھے، حضور کے لبھائے مبارک جنبش کر رہے تھے۔ میں نے کہا لاؤ دیکھو تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کان کو حضور کے ہونٹ کے قریب کر دیا، کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم قبر میں مصطفیٰ ہم گنہگاروں کو یاد کر رہے تھے، قبر میں مصطفیٰ ہم جیسے بدکاروں کو یاد کر رہے تھے۔ قربان جائیے اس نبی پر، کلمہ پڑھتے اس نبی کا جس نے مکہ میں پیدا ہوتے یاد کیا، جوانی میں یاد کیا، مدینے میں یاد کیا، جاتے جاتے دنیا سے قبر میں بھی یاد کیا۔ اور جانتے ہو نا جب میرے مصطفیٰ حشر میں دولہا بن کر کے آئیں گے، سارے نبی کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت آدم بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، حضرت شیس بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، حضرت نوح کہیں گے اذهبوا الی غیری، حضرت زکریا کہیں گے اذهبوا الی غیری، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ سب کہیں گے اذهبوا الی غیری۔ 25,000 سال تک یہ
امت ٹہلتی رہے گی, یہ کسی کا پتہ تلاشتی رہے گی. کوئی ایسا ہو جو آج ہماری سفارش کر دے, آج رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کروائے. جانتے ہو میدان محشر میں سورج تمہارے سر پہ اتار دیا جائے گا, اتنی گرمی ہوگی شدت کی, جس کا جتنا گناہ ہوگا اسی طرح وہ پسینے میں تیر رہا ہوگا. اگر گناہ زیادہ ہوں گے تو پھر تمہارے ٹخنے تک پسینہ ہوگا, اگر گناہ اور ہوں گے تو پیٹ تک پسینہ ہوگا, گناہ اور ہوں گے تو تمہارے سینے تک پسینہ ہوگا, گناہ اور ہوں گے تو اسی پسینے میں تم تیر رہے ہوگے, ڈبکیاں لگا رہے ہوگے. ایسے ماحول میں کوئی بچانے نہیں آئے گا. سب نبی کہہ دیں گے اذهبوا الی غیری, کسی اور کے پاس چلے جاؤ. سب کہیں گے اذهبوا الی غیری, کسی اور کے پاس چلے جاؤ. لیکن کرم کریں گے حضرت عیسیٰ. جب یہ امت حضرت عیسیٰ کے پاس جائے گی, کہے گی ہماری آپ شفاعت کیجئے, ہماری آپ سفارش کر دیجئے اللہ کی بارگاہ میں. آج تو رب کی بارگاہ میں کوئی سفارش نہیں کر رہا ہے. حضرت عیسیٰ کہیں گے نہیں نہیں, آج ہم بھی شفاعت نہیں کریں گے, آج ہم بھی سفارش نہیں کریں گے. کہیں گے امتی کوئی تو ایسا در بتاؤ, کوئی تو ایسا دروازہ بتاؤ جس کے دروازے پہ جایا جائے, جس کے دربار میں جایا جائے. حضرت عیسیٰ کہیں گے اگر آج کوئی تمہاری سفارش کرے گا, اگر آج تمہیں کوئی سینے سے لگائے گا, آج اگر تمہارے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھے گا, وہ کوئی اور نہیں, وہ آمینہ کا لال ہے, وہ سید ابرار ہے, وہ شہنشاہ دی وقار ہے, وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات گرامی ہے. یہ امتی بھاگتی ہوئی دوڑتی ہوئی نبی کی طرف چلے گی. مصطفیٰ جان رحمت کھڑے ہو کے مسکرا رہے ہوں گے, اور جب نبی مسکراتے ہیں نا تو بریلی کا امام کہتا ہے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام, جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ کریم جیسے ہی اپنے امتیوں کو دیکھیں گے, میرے آقا فرمائیں گے کہاں ٹہل رہے تھے, کہاں بھٹک رہے تھے, میں تمہیں تلاش کر رہا تھا. نبی کیا فرمائیں گے, سارے نبی نے کہا تھا اذهبوا الی غیری, کسی اور کے پاس چلے جاؤ. جیسے میرے آقا کریم اپنے امتیوں کو کا چہرہ دیکھیں گے, نبی فرمائیں گے انا لہا انا لہا, اور میں تمہاری سفارش کروں, اور میں تمہاری شفاعت کروں. میرے مصطفیٰ اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیں گے اللہ کی بارگاہ میں. میرے آقا عرض کریں گے اے اللہ, آج میری امت آئی ہے, یہ گنہگار ہے, سیاہ کار ہے, خطا کار ہے. جیسے میرے آقا اپنے سر کو سجدے میں رکھیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے حبیب اپنے سر کو اٹھائیے, آج جو آپ مانگیں گے وہ دیا جائے گا, عطا کیا جائے گا. نبی وہاں کچھ مانگیں گے نہیں, میرے آقا فرمائیں گے اے اللہ میرے گنہگار امتیوں کی مغفرت کر دے, میرے گنہگار امتیوں کی بخشش فرما دے. اللہ ارشاد فرمائے گا اے حبیب جتنے امتی آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ رائی کے دانہ کے برابر, ان سب کو پکڑ لیجئے, جنت میں داخل فرما دیجئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, مسلک اعلی حضرت, جشن عید میلاد النبی. نعرہ سب نبی کہیں گے اذهبوا الی غیری, کسی اور کے پاس جاؤ. میرے آقا ارشاد فرمائیں گے کہاں بھٹک رہے تھے, آؤ میں تمہیں سینے سے لگاؤں, آؤ میں تمہیں کلیجے سے لگاؤں. اللہ اکبر. ایک ایسا گنہگار شخص ہوگا نا, اس کا حکم ہو چکا ہوگا, اسے جہنم میں ڈال دیا جائے. نام اعمال بہت کم ہے, اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں. اب فرشتے پکڑیں گے اسے, جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے. وہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوگا, کوئی تو آنے والا آ رہا ہے. فرشتے کہیں گے تیرا نام اعمال تولا جا چکا ہے, میزان پہ تجھے تول دیا گیا ہے, اب تجھے حکم ہو چکا ہے جہنم میں ڈال دیا جائے. وہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوگا. فرشتے کہیں گے کس کو مڑ کے دیکھ رہا ہے, کہا وہی نبی جو آمینہ کے لال ہیں, انہی کا انتظار کر رہا ہوں. نبی آنے والے ہیں, تب تک کہ میرے آقا نبی کریم کی جلوہ گری ہوگی. میرے آقا ارشاد فرمائیں گے اے فرشتوں کیا بات ہے. فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ, یہ آپ کا گنہگار امتی ہے, اس کا نام اعمال تول لیا گیا ہے, اس کا گناہ بہت زیادہ ہے, یہ خطا کار ہے, سیاہ کار ہے, اس نے پاپ کیا ہے. اللہ اکبر. کہیں گے تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتے کہیں گے اللہ کا حکم ہو چکا ہے, اسے جہنم میں ڈال دیا جائے. فرشتے لے جانے والے ہوں گے. میرے آقا فرمائیں گے نہیں نہیں, ٹھہرو فرشتوں, اس کا نام عمل پھر سے وزن کیا جائے گا, اس کا پھر سے میزان لگایا جائے گا. میرے آقا کی زبان سے یہ جملہ لکھ رہا ہے. اللہ کی بارگاہ میں فرشتے کہیں گے اے اللہ آپ کے نبی تو یہ کہہ رہے ہیں. اللہ فرمائے گا جو میرے مصطفیٰ کہتے ہیں وہی فرشتے تم کرتے ہوئے نظر آؤ. اللہ اکبر. اب اسی کا پھر سے
नाम अमाल तौला गया, उसका नाम अमाल फिर से तराजू पे रखा गया। अब उसके गुनाह कम पड़ रहे हैं, अब उसकी नेकियां ज्यादा हो चुकी हैं। नाम अमाल का पल्ला जो नेकियों का था वो भारी हो गया। फरिश्ते कहेंगे ए अल्लाह के हबीब, अभी मामला क्या हुआ? अभी तो इसके गुनाह ज्यादा थे, अब इसके नेकियां ज्यादा हैं, अब इसकी नेकियां नाम अमाल पे ज्यादा नजर आती हैं। उसकी वजह क्या है? मरठिया में बैठ करके मेरे हुजूर का जिक्र सुनने वालों, कभी कभी रातों में मेरे आका पे दुरूद पढ़ लिया करो। नबी इरशाद फरमाते हैं एक मर्तबा इसने मोहब्बत से मुझ पे दरूद पढ़ा था, फरिश्तों ने सोने के कलम से सोने के कागज पे लिख दिया था, मैंने आज के दिन के लिए उसे बचा के रखा था। उसी दरूद को नेकियों वाले पे पढ़ने पे मैंने रख दिया है, वही दरूद सारे गुनाहों पे भारी पड़ गया है। अल्लाह अकबर। अब अल्लाह का हुक्म हो रहा है इसे जहन्नम में न डालो, बल्कि मुस्तफा के वसीले से इस शख्स को जन्नत में डाल दिया जाए। सुभान अल्लाह व नारे तकबीर। कभी कभी तो रातों में ए मेरे हुजूर का कलमा पढ़ने वालों दुरूद पढ़ लिया करो। मुस्तफा करीम पे आंखों से आंसू निकल जाए तो फिर क्या पूछना। जरा मरोठिया वाले एक मरतबा जोर से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका के ऐसे वो मुकद्दस सहाबी सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु, दुनिया में बहुत सारे लोग आए। सैयदा आयशा कहती हैं एक मर्तबा मेरे आका तशरीफ फरमा थे, मेरे हुजूर जलवा फरोज थे, सहाबा की जमात है, तब तक कि देखा सिद्दीक अकबर आ रहे हैं। नबी ने जैसे उनके चेहरे को देखा तो नबी इरशाद फरमाते हैं कि सहाबा की जमात देखो कौन आ रहा है। सहाबा ने पीछे मुड़ के देखा तो देखा सिद्दीक अकबर आ रहे हैं। नबी इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ने इस शख्स के चेहरे को जहन्नम की आग से बरी कर दिया है, जहन्नम की आग से आजाद फरमा दिया है। मेरे आका नबी कौनैन का लक़ब उसी वक्त से अतीक पड़ा था, सिद्दीक आपका लक़ब है। मेरे आका जब मेराज से तशरीफ लाए, हजरत मूसा ना एक आसमान पे खड़े से, तवज्जो से सुनिए, हजरत मूसा खड़े थे बार बार। नबी जहां में 50 वक्त की नमाज दी गई थी, कितने वक्त की? जोर से बोलिए कितने वक्त की? 50 वक्त। आपको मालूम भी नहीं होगा, अगर 50 वक्त की फर्ज हो जाती तो फिर हमको नहीं लगता कि आपको खाने की भी फुर्सत मिल जाती। इधर आते मस्जिद से उधर फिर से अजान होने लगती, फिर से उधर से अजान की आवाज आने लगती। ये करम है हजरत मूसा का। खड़े थे 6ठे या 7वें आसमान पे, मेरे हुजूर आए, कहा मूसा ने आपको अल्लाह ने क्या दिया तोहफे में आपके उम्मतियों को? कहा 50 वक्त की नमाज दिया है। कहा नहीं नहीं आपकी उम्मत पढ़ नहीं पाएगी, फिर चले जाइए। गए एक बार हुजूर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं 5 वक्त की कम हो गई। फिर आए हजरत मूसा के पास, फिर ये कहते कितनी बची? कहा 5 वक्त की माफ हो गई, 45 वक्त की बची। कहा अभी नहीं पढ़ पाएंगे, फिर जाइए। फिर हुजूर गए, फिर 5 वक्त की कम हुई। यहाँ आते जाते मेरे आका 9 मरतबा गए, 45 वक्त की नमाज अल्लाह ने माफ कर दिया। 45 वक्त 45 नमाज माफ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हजरत मूसा हुजूर की बारगाह में कहते फिर अल्लाह की बारगाह में जाइए, 5 वक्त भी बहुत ज्यादा है। एक बार अगर फिर मेरे हुजूर चले गए होते तो फिर क्या होता? ये जो 5 वक्त इनकी नमाज है ये भी चली जाती। एक बार चले, लेकिन मेरे हुजूर कहते हैं अब मुझे शर्म आती है, अब मैं नहीं जाऊंगा। हजरत मूसा भी अपने जुगाड़ में थे। ये कोहे तूर पे रब के जलवे की तजल्ली पड़ी थी, उसे देख ना सके, गिर गए बेहोश होकर। यहाँ होशियारी से खड़े थे। हुजूर बार बार जाएंगे, रब का दीदार करके आएंगे। अल्लाह को तो नहीं देख सकते, लेकिन ताजी ताजी आंखें जिसने अल्लाह को देखा है, हुजूर की आंखों का दीदार होता रहेगा। अल्लाह अकबर। हुजूर को देखता रहूंगा, ये अपने उसमें थे, बार बार भेज रहे थे। अब अल्लाह तबारक व तआला, तवज्जो से सुनिए, इस जुमले पे आपकी सिर्फ सुभान अल्लाह की सदा चाहिए। जुमला सुनिए, कहा कि अब नहीं जाएंगे, अल्लाह से मुझे शर्म आती है। गैब से आवाज आती है मेरे पैगंबर मैंने जो कह दिया तो कह दिया, 50 वक्त मैंने कहा था, माफ किया है मैंने पढ़ने के लिए। 5 वक्त की नमाज आपकी उम्मत पढ़ेगी, लेकिन मैं उसे सवाब 50 वक्त का ही अता करूंगा।
अल्लाह अकबर। 50 वक्त ही का सवाब अता करूंगा। अब मरोठिया वालों बताओ, ये चौराहों पे बैठ के गेम खेलना, ये गली नुक्कड़ पे बैठ करके मुअज्जिन पुकारता रहता है, तुम्हारा दिल इतना काला हो चुका है उस रब की बारगाह में। कसम, अल्लाह की इज्जत की कसम, जब उस दिन आया था यहाँ बच्चे खेल रहे थे, मुझे बहुत तकलीफ हुई। वहां मैंने कहा भी था, तो लगता है कि हुजूर को शायद ये मेरी बात थोड़ी सी पसंद आ गई कि तुमने खेल देखा है, वही मेरा जिक्र किया जाएगा। अल्लाह अकबर। इसी जगह पे जहां खेल खेल रहे थे बच्चे, चंद दिन भी नहीं गुजरने पाए थे कि मरोठिया के लोगों ने हुजूर का जलसा सजा दिया है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की वो ज़ात गिरामी, नबी इरशाद फरमाते हैं, सुनो मेरे बाद अल्लाह ने इनको इतना मर्तबा दिया है कि कयामत तक मेरे सिद्दीक की तरह कोई माँ इस तरह का बच्चा ही नहीं पैदा करेगी, इनकी तरह कोई पैदा ही नहीं होगा। सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, सिद्दीक अकबर ने जब कलमा पढ़ा था तो 40,000 दीनार उस वक्त उनके पास मौजूद थे। 40,000 दीनार। आप तो 1 रुपया देने में शर्म महसूस करते हो, नबी के नाम के जलसे पे मांगा जाए, नबी के नाम के जलसे पे अगर आपसे सवाल किया जाए तो आप पीछे हटते हो। हालांकि मसाला खाकर कई रुपये खर्च करते हो, लेकिन अगर नबी के नाम पे मांगा जाए तो पीछे हटते हो। नबी के नाम पे अगर मांगने वाला मांगे तो 1 रुपया अगर तुम्हारे पास से दे दिया करो, हो सकता है लाखों रुपया तुम्हारे काम ना आए, ये 1 रुपया तुम्हें जन्नत में जाने का सामान बन जाए। 1 रुपया। सिद्दीक अकबर के पास 40,000 दीनार थे। 40,000 दीनार कोई कम नहीं होते। 40,000 दीनार। तभी तो मैं अपने रईस भाई को हमेशा 13 रबीउल अव्वल को मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुनिया सोती है, लेकिन ये मरोठिया वालों को आप लेकर के हुजूर का जलसा मनाते हैं, हुजूर की मोहब्बत में जलसा करते हैं। और ये डॉक्टरों की जहां डॉक्टरी जवाब दे दी जाती है, जहां उनकी दवाई काम नहीं करती है, वहां मुस्तफा जाने रहमत का वसीला काम आ जाया करता है, नबी की नाते काम आती है। सैयदना सिद्दीक अकबर ने जैसे ही कलमा पढ़ा, कहा या रसूल अल्लाह, मेरे पास 40,000 दीनार है, मैं आपके कदमों पे निछावर करना चाहता हूं। 40,000 दीनार लाकर नबी के कदमों में डाल दिया। मेरे आका फरमाते हैं क्या करूं? कहा राहे खुदा में आप खैरात कर दीजिए, राहे खुदा में खर्च कर दीजिए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस के रवायत करने वाले सैयदना अबू दरदा हैं, कहते हैं कि एक मर्तबा मेरे आका बाहर तशरीफ लाए मस्जिद नबवी से, सर पे पट्टी बंधी हुई है, मेरे आका बीमारी के हालत में है। सिद्दीक अकबर से इतना प्यार है, नबी फरमाते हैं अगर मैं चाहता तो मैं सिद्दीक को अपना दोस्त बनाता, मैं अपना खलील बनाता, लेकिन ये तो मेरे भाई हैं। अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे सहाबी हैं। यही हजरत अबू दरदा एक मर्तबा हुजूर सैयदना सिद्दीक अकबर के आगे चल रहे थे, नबी ने देखा, फौरन कहा नहीं आगे मत चलो, सिद्दीक के पीछे चलो। इतना मर्तबा अल्लाह ने इनका बुलंद किया है कि अल्लाह भी इनसे मोहब्बत करता है, मैं भी इनसे प्यार करता हूँ। सिद्दीक अकबर की वो ज़ात गिरामी है कि एक मर्तबा बहुत पता नहीं कहां से लोग मसला लेकर के आते हैं, मौला अली मुश्किल कुशा फातिह खैबर दामाद पैगंबर, जिनके इल्म का ये कमाल है कि एक मर्तबा जिब्रील अमीन मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। मोहब्बत से जरा कहिए या अली, और मोहब्बत से या अली। इल्म का ये कमाल है। मिंबरे रसूल पे खड़े होकर तकरीर कर रहे थे, जिब्रील अमीन आए और इंसानी शक्ल में आए और कहा कि ए अली, मैंने सुना है कि तुम कहते हो लोगों से कि जो पूछो फौरन मैं बता दूंगा। मौला अली फरमाते हैं कि हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो। उस वक्त हुजूर के इल्म गैब पे एतराज हुआ था कि हुजूर को इल्म गैब नहीं है, तो मौला अली मस्जिद नबवी में खड़े होकर के कहा था, तुम हुजूर की बातें करते हो, अली से जो पूछो अली उसका जवाब देगा। सुभान अल्लाह। जिब्रील अमीन आए इंसानी शक्ल सूरत में, मौला अली के सामने खड़े हो गए और कहते हैं अली बताओ जरा कि इस वक्त जिब्रील कहाँ है। अल्लाह अकबर। जिब्रील कहाँ है? मौला अली ने आसमान को देखा, 7 आसमान देख लिया, जमीन को देखा, उलट पलट के देख लिया, फिर कहा सिदरा को देख लूं, सिदरा को देख लिया जो उनके रहने की जगह। जिब्रील अमीन की तरफ देखा, मौला अली ने इरशाद फरमाया ऐसा लगता है जिब्रील मेरे सामने खड़ा है।
اللہ اکبر۔ جبریل میرے سامنے کھڑا، وہ مولا علی جن کی شان میں اللہ نے قرآن کی 300 آیتوں کا نزول فرمایا، وہ مولا علی جن کے بارے میں حضور ارشاد فرماتے ہیں اے زمانے والوں، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ مولا علی کی وہ ذات گرامی کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں اور صحابہ آپس میں بھائی ہے لیکن علی میرا بھائی ہے۔ مولا علی کی وہ ذات گرامی، حضور فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اتنے بڑے صحابی ایک مرتبہ یہ منبر پہ تھے، ان کے بیٹے ہیں محمد بن حنفیہ جن کی نسل سے ہیں حضرت سید سالار مسعود غازی۔ محمد بن حنفیہ نے سوال کیا اپنے بابا جان سے کہ اے میرے بابا یہ بتاؤ حضور کے بعد سب سے افضل انسان کون ہے، سب سے بڑے مرتبے والا کون؟ مولا علی جیسا انسان کس کا نام لیتا ہے؟ کہتا بیٹے پوچھتے ہو تو سنو، حضور کے بعد اگر سب سے کوئی بہتر ہے تو سیدنا صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں اس کے بعد، تو کہا اس کے بعد سیدنا عمر فاروق اعظم ہے۔ پھر کہتے میں نے پوچھا اس کے بعد، تو پھر میں نے دیکھا جیسے ان کے لب کھلنے والے تھے، میں نے کہا آپ؟ کہا نہیں میں علی ہوں، میں تو ایک معمولی انسان ہوں۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا شخص اپنے آپ کو کہتا ہے میں معمولی مسلمان ہوں۔ اور آج ہم کو اگر اللہ نے شہرت دی ہے، عزت دی ہے، چند پیسے دے دیے تو گھمنڈ آتا ہے، غرور آتا ہے۔ میں کہتا ہوں مروٹھیا والوں، میں نے اس دن بھی کہا تھا یہ کفن بنانے والے کتنے جیب رکھتے ہیں کفن میں، یہ قبر میں اتارنے والے کتنا پیسہ دے کر کے اتارتے ہیں۔ علی جیسا شخص کہتا ہے نا میں ایک معمولی مسلمان ہوں۔ اللہ اکبر، جس کے بارے میں تو خود نبی ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے۔ اور 10 صحابہ کا نام لیا، عشرہ مبشرہ جنہیں کہا جاتا ہے، بتاؤ جنہیں جنت کی بشارت دے دی گئی ہو وہ کہتے ہیں میں معمولی انسان ہوں۔ صدیق اکبر کی وہ ذات گرامی ہے۔ میرے بھائیوں، نوجوان بچوں، فلم دیکھ کر کے زندگی مت گزارو، یہ فحش تصویر دیکھ کر کے مت گزارو۔ سیدنا صدیق اکبر اتنا روتے کہ آپ کے گال پہ نشان پڑ چکے تھے آنسو کے۔ لوگوں نے کہا کہ حضور آپ کو تو جنت کی بشارت دے دی گئی پھر بھی آپ روتے۔ تو وہ کہتے کہ کیا بتاؤں، اللہ کا خوف اتنا ہے، اللہ کا ڈر اتنا ہے، میں سوچتا ہوں کہ اللہ نے مجھے مٹی ہی بنایا ہوتا، انسان نہ بنایا ہوتا تاکہ رب کے سامنے جا کر حساب نہ دینا پڑتا۔ اللہ اکبر، آج تو تم کھلم کھلا گناہ کرتے ہو، ڈرتے تک نہیں کہ جس رب نے پیدا کیا ہے وہ رب تم سے اگر سامنے کھڑا کر کے پوچھ لیا مروٹھیا میں تمہیں میں نے پیدا کیا تھا، میں نے کہا تھا نماز پنجگانہ کی پابندی کرنا، مصطفیٰ کریم پہ درود پڑھنا، تم قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو تم نے طاقوں میں سجا دیا تھا، مسجدوں میں جا کر پیشانی کو جھکایا نہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ احکم الحاکمین ہے، یہ دنیا کے حاکم کے سامنے جاتے ہو کانپے، تمہاری ٹانگیں کانپنے لگتی ہے، لباس صحیح کر کے جاتے ہو، پالکوں میں تیل لگا کے کنگھا کر کے جاتے ہو، کھڑے ہوتے ہو ہاتھ باندھ کر کے، یہ دنیا کا معمولی انسان ہے، اس کے سامنے اتنا ڈر کے جاتے ہو۔ جس رب نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے کان دیا ہے، چلنے کے لیے تمہیں پیر عطا کیا ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیا ہے، کھانے کے لیے منہ دیا ہے، زبان دی ہے، دانت دیے ہیں، اس رب کے سامنے تمہیں پیش کیا جائے گا۔ رب پوچھے گا میرے بندے کیا لے کر کے آئے؟ اب ذرا بتاؤ، سینے پہ ہاتھ رکھ کے اس رب کے سامنے کون سے منہ سے بولو گے اے رب ہم نے نمازوں کو ترک کیا ہے، اے رب ہم نے روزوں میں بھی کھایا پیا ہے، اے رب ہم نے کھلا زنا کیا ہے، اے رب ہم نے گناہ کیا ہے، چوری کیا ہے۔ اس رب کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں چل سکتی ہے، بہانہ نہیں بتا سکتے کہ میں بیمار تھا، مجھے بخار تھا، پانی ٹھنڈا تھا، یہ کچھ نہیں چلے گا۔ رب تم سے پوچھ لے گا۔ میں تو بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں ہر جلسے میں رب یہ تم سے نہیں پوچھے گا خنجر شہید کی بارگاہ میں کتنے بار گئے ہو، کتنی چادریں چڑھائے ہو، سید سالار کی بارگاہ میں کتنی بار گئے ہو، کتنی چادریں چڑھائے ہو، کسی بھی بزرگ کی بارگاہ میں
میں فرماتے ہیں کہ سب کا میں نے بدلہ دنیا ہی میں دے دیا ہے. رب کی بارگاہ میں جب میری حاضری ہوگی قیامت کے دن ابو بکر کو پکڑ کے لے جاؤں گا, ان کے پشت پہ اور ان کے بازوؤں کو پکڑ کر رب کی بارگاہ میں لے جا کے کہوں گا اے اللہ یہ ابو بکر ہے, اس کو میں نے بدلہ نہیں دیا ہے, آج تو اس کو بدلہ عطا کر دے. وہ صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے. اللہ تعالی ہمارے ان نوجوان بھائیوں کو صدیق اکبر کی زندگی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس محفل کو قبول کر کے ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے. اور بالخصوص اس محفل کے فیضان سے مروٹھیا گاؤں کے جتنے بھی مسلمان قبرستان میں آرام کر رہے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اس محفل میں جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے. جو ہماری بہنیں ہماری مائیں تشریف لائی ہیں اللہ ان سب کو بھی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے. نہیں ماشاءاللہ ایک بات عرض کر دیتا ہوں, بس محبت سے ذرا کہیے سبحان اللہ, اور ذرا پیار سے کہیے سبحان اللہ. ماشاءاللہ ان پہ گفتگو بہت دیر کی جا سکتی ہے. میں تو یہی سوچتا ہوں, بڑے بھائی اپنے رئیس بھائی سے عرض کروں گا اور سبو بھائی میں عرض کروں گا, لوگوں کو فجر کی نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نماز فجر ہمارے ان بچوں کو, بھائیوں کو, ہماری بہنوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بتاؤ نماز پڑھو گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ. محفل میں ہاتھ تو اٹھا دیتے ہو لیکن یہ مجھے مت دکھایا کرو یا کسی کو دکھایا نہ کرو. جس رب نے پیدا کیا 2 وقت کا جو کھانا تمہیں کھلاتا ہے اس سے وعدہ کیا کرو, اس سے وعدہ کیا کرو اور واقعی میں پیشانی جھکایا کرو اس رب کی بارگاہ میں. یہ مسجد آپ کے بغل میں ہے, جھکا لیا کرو. میں کہتا ہوں دنیا والے درد دیتے ہیں, آپ تو ماشاءاللہ سمجھتے ہیں دنیا والے بہت درد دیتے ہیں, لیکن جو درد کا مداوع کرتا ہے وہ میرے رب کی ذات ہے, وہ اللہ کی ذات ہے, وہ پروردگار عالم کی ذات ہے. بہت لوگوں کی بارگاہ میں جا کے مطلب روتے ہیں, گر گراتے ہیں, کہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ لوگوں کی بارگاہ میں جا کے رویا مت کرو, اس کا آدھا اگر مسجد میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں رو گڑ گڑاؤ تو میں کہتا ہوں جو جہاں بڑے بڑے سیٹ تمہارا کام نہیں کریں گے, رب کی ذات وہ ہے کہ وہ ایک سیکنڈ یا ایک لمحے میں بھی وہ تمہارا کام کرتی ہوئی نظر آئے گی. وہ ذات گرامی ہے میرے رب کی, وہ رب ہے, وہ کریم ہے, وہ رؤوف الرحیم ہے. ایک بات چلی ہے تو عرض کر دیتا ہوں آخری بات اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, توجہ سے سنیے ارجو بھائی, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا کلمہ تو پڑھ لوں, میری بہنوں سنو کلمہ پڑھ لوں, لیکن حضور میں نے گناہ بہت کیا ہے, بہت پاپ کیا ہے. حضور فرماتے ہیں کتنا گناہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ حضور بہت کیا ہے, بہت گناہ کیا ہے. نبی فرماتے کتنا کیا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کیا. میرے آقا فرماتے ہیں یہ درخت پہ جتنے پتے نظر آتے ہیں کیا تم نے اتنا گناہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ درخت کے پتے بہت کم ہیں, گناہ بہت ہے میرے پاس. اللہ اکبر. نبی فرماتے ہیں کیا سمندر کے قطروں کے برابر تم نے گناہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ سمندر کے قطرے بہت کم ہیں حضور, میرے گناہ بہت زیادہ ہیں. اللہ اکبر. نبی فرماتے ہیں کہ آسمان پہ جتنے ستارے ہیں کیا اتنے تمہارے گناہ ہیں؟ کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ یہ آسمان کے ستارے کم ہیں, میرے گناہ بہت زیادہ ہیں. اللہ اکبر. نبی کیا فرماتے سنو, حضور فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ تمہارے گناہ زیادہ ہیں کہ اللہ کی رحمت زیادہ ہے؟ اللہ اکبر. آپ کو جملہ شاید سمجھ میں نہیں آیا حضور کا. اللہ اکبر. بہت دل سے سنیے. حضور فرماتے ہیں یہ بتاؤ گناہ تمہارے زیادہ ہیں کہ اللہ کی رحمت زیادہ ہے؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کہاں اللہ کی رحمت کہاں میرے گناہ, اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے, گناہ بہت کم ہے میرے اس کے سامنے. یہ جملہ نکلا نا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو خبر دی, اے محبوب اس سے کہیے, اس کا یہ لفظ مجھے اتنا پسند آ گیا ہے, اب اس کے چاہے جتنے گناہ ہو اسے کہو اس کے گناہ کو ہم نے معاف کر دیا ہے اور اسے نیک بندوں میں نے قبول فرما لیا. اللہ اکبر. اتنا سستا سودا کون کرے گا آپ سے؟ اس رب سے کہو, وہ رب تمہارا رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے. میں کہتا ہوں رحمان رحیم کریم, اتنا کریم ہے رب تمہارا نا,
اللہ اکبر کہ اگر اس کی بارگاہ میں رو گڑ گڑاؤ تو تمہارا رب تمہارے آنسوؤں کو کبھی ضائع ہونے نہیں دے گا، کبھی اس کو برباد نہیں کرے گا۔ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف، اس رب کو ہمیشہ یاد کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو اس محفل کے صدقے اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہیے استغفر اللہ، زور سے پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بتائیے رئیس بھائی کی والدہ آئی ہیں کہ نہیں آئی ہیں؟ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ تھوڑی سی اس کی آواز تھوڑا سا کو کھولیے۔ اچھا اچھا، عزو بھائی کی 2 شعر فرمائش کے پڑھ دیتا ہوں، محبت سے ذرا کہیے سبحان اللہ۔ عزو بھائی ہمارے کہے تھے مگر معذرت چاہتا ہوں، میں بھول گیا تھا، گاڑی میں یہ بولے تھے۔ ذرا اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول